نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين ربي زدني علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 108 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین۔ ٹھیک ہے، ہم شروع کرتے ہیں لفظی ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ The very first word is تلکا۔ دیکھیں اب تک بہت مرتبہ ہم نے ذالکا پڑھا، الائی کا پڑھا، ہا الائی پڑھا۔ یہ تلکا جو ہے ذالکا کا فیمنن ہے، ٹھیک ہے۔ تلکا مطلب ہوتا ہے، یہ تلکا اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ، اس میں اشارہ یعنی ڈیمونسٹریٹو پروناؤن، ڈیمونسٹریٹو پروناؤن یعنی جو اشارے کے لیے الفاظ ہوتے ہیں، یہ وہ دس دیٹ، اس کو کہا جاتا ہے اس میں اشارہ۔ اور تلکا کا مطلب ہوتا ہے یہ سب، یہ، ٹھیک ہے، یہ کا ترجمہ ہوگا، ٹھیک ہے، یہ سب۔ دیز کا ترجمہ ہوگا دیز، ٹھیک ہے، دیز، دس اور دیز، یہ سب، یہ سب، تلکا یہ سب، آیات اللہ، آیات اللہ، آیات، ہم کل بھی یہ ورڈ پڑھ چکے ہیں آیات، اس کے روٹ لیٹر ہے حمزہ یا، اور یہ کس کا پلورل ہے؟ آیتن کا، ٹھیک ہے، آیتن کا پلورل ہے آیاتن، آیتن سنگولر ہے، واحد ہے، اور اس کا پلورل کیا ہے؟ آیاتن۔ روٹ لیٹر ہے حمزہ یا، آیات مطلب آیات، ورسز، ورسز، آیتیں، ٹھیک ہے، آیتیں۔ دل کا یہ سب آیات، آیات ہیں، کس کی آیتیں ہیں؟ اللہ، الف لام ہا اس کے روٹ لیٹر ہیں، الف لام ہا اللہ، اس کے میننگ ہوں گے اللہ، اللہ کی آیتیں ہیں، یہ سب اللہ کی آیتیں ہیں۔ نتلوہا، نتلوہا، اب یہ جو نتلوہا ہے یہ فعل مضارع ہے، فعل مضارع مطلب امپرفیکٹ ٹینس، امپرفیکٹ ٹینس مطلب پریزنٹ پلس فیوچر کو امپرفیکٹ ٹینس کہا جاتا ہے، حال اور مستقبل کو ملا کر امپرفیکٹ ٹینس کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ یہ فعل مضارع ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے نون کا الگ سے ترجمہ ہوگا۔ نون کیا ہے یہاں پر؟ نون، ہم پہلے یتان کو ریوائز کر لیتے ہیں ایک مرتبہ۔ یا، تا، الف، نون، یتان کیا ہے؟ فعل مضارع کی پہچان ہے۔ جب بھی کوئی ورڈ مضارع ہوتا ہے، فعل مضارع ہوتا ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہوتا ہے، تو ان چار لیٹر میں سے کسی نہ کسی ایک ورڈ سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا کا مطلب ہوتا ہے وہ، تا کا مطلب ہوتا ہے تم یا پھر وہ، میل کے لیے تم اور فیمیل کے لیے وہ، الف کا مطلب ہوتا ہے میں، اور نون کا مطلب ہوتا ہے ہم۔ جیسے ہم کہتے ہیں اعوذ، میں پناہ میں آتی ہوں، تو یعوذ کا مطلب ہو جائے گا وہ پناہ میں آتا ہے، تعوذ مطلب تم یا پھر وہ پناہ میں آتی ہے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، آتی ہوں، اور نعوذ ہم پناہ میں آتے ہیں۔ اس طریقے سے ورڈ کا ترجمہ چینج ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ نتلوہا، نون سے شروع ہو رہا ہے، تو نون کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ہم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر فعل مضارع نون سے شروع ہو رہا ہے تو اس کا ہم ترجمہ کریں گے ہم، نون کا ترجمہ ہو جائے گا ہم۔ اب یہاں پر واو جو آ رہا ہے، سوری،
اس کے روٹ لیٹرز ہیں تا لام واو. تلو تلاوت کے لیے آتا ہے. تلاوت یعنی پڑھنا, ریسائٹ. ٹھیک ہے, ہم پڑھتے ہیں, ہم تلاوت کرتے ہیں یعنی ہم پڑھتے ہیں. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت. تل کا یہ سب آیات آیتیں ہیں, اللہ اللہ کی آیتیں ہیں, ہم پڑھ کر سناتے ہیں یا ہم پڑھتے ہیں. ہاں ہاں اب کیا ہے؟ یہ ہاں اٹیچ پروناؤن ہے. اٹیچڈ پروناؤن. اٹیچ کیوں ہے؟ کیونکہ جڑ کر لکھا ہوا ہے. ضمیر متصل, جڑے ہوئے کو متصل کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ضمیر متصل یعنی اتصال ہونا, وصل ہونا, جڑ جانا. ضمیر متصل کو پوزیسو پروناؤن یا پھر فاعلی ضمیر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہا کا ترجمہ یہاں پر ہو جائے گا دیم, اسے یا ان کو. ہم پڑھ رہے ہیں انہیں, ان آیتوں کو, انہیں. انہیں کنہیں, یہ ہا کی جو ضمیر ہے نا آیات کی طرف جا رہی ہے. آیات کیا ہے؟ فیمیل ہے, اسی لیے ہا آ گیا. آیات اگر میل ہوتا تو اس کو ہم ہو لیتے. ٹھیک ہے, آیات اگر میل ہوتا تو یہ کیا ہوتا؟ نتلو ہو. لیکن چونکہ یہ آیات فیمیل ہے. کیسے فیمیل ہے؟ دیکھیں, ہم نے کل بھی بتایا تھا آپ کو, آتن اور آتن پہ جو چیزیں ختم ہوتی ہیں, یعنی آتن یا آتن پر جو ورڈز مکمل ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ فیمیل پلورل, جمع مؤنث, جمع مؤنث. ٹھیک ہے, اور یہ فیمیل ہے اسی لیے ہا کی ضمیر آئی ہے, ورنہ ہو کی ضمیر آتی. تل کا یہ سب, اور یہ تل کا بھی اسی لیے آیا ہے کیونکہ یہ تلکا کا مطلب ہوتا ہے یہ سب, اور ذالکا کا مطلب بھی ہوتا ہے یہ سب. ذالکا کا مطلب بھی ہوتا ہے, نہیں نہیں سوری, تل کا مطلب یہ سب, ذالکا مطلب وہ سب ہوتا ہے, سوری. لیکن جو ذالکا ہے وہ میل کے لیے آتا ہے, اور تل کا جو ہے فیمیل کے لیے آتا ہے. اور یہ سب کیا ہے؟ آیتوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے, یہ ضمیر بھی فیمیل کے لیے آ رہی ہے, یہ ضمیر بھی فیمیل کے لیے. اور فیمیل کون ہے یہاں پر؟ آیتیں. تل کا یہ سب آیات آیتیں ہیں, اللہ اللہ کی آیتیں ہیں. نون ہم تلو تلاوت کرتے ہیں, پڑھتے ہیں. ہاں اس کو, ان آیتوں کو. یہاں کی ضمیر آیتوں کی طرف ہے. علیہ کا, اب یہ علیہ کا جو ہے دو ورڈز ہیں, علا اور کا. ٹھیک ہے, علا کیا ہے؟ علا حرف جر ہے, حرف جر پریپوزیشن ہے. حرف جر پریپوزیشن. علا کا مطلب ہوتا ہے آن یا اپون. ٹھیک ہے, آن اپون, آن اپون, پر یا اوپر. ٹھیک ہے, علا مطلب پر یا اوپر. تو یہاں پر کا ترجمہ ہو جائے گا, آن کا ترجمہ ہو جائے گا. اور کا کیا ہے یہاں پر؟ کا اٹیچ پروناؤن ہے, اٹیچڈ پروناؤن. جیسے ہاں اٹیچ پروناؤن تھا, ضمیر متصل تھا, ویسے ہی ضمیر متصل. اور کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ تو یا تم. لیکن یہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو ہم یہاں پر آپ کا ترجمہ کر لیں گے. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, آپ پر. آن یو, تو یو کا ترجمہ ہو جائے گا کا میں آن یو, اپون یو, یا آپ پر. ٹھیک ہے, تو کا مطلب آپ, اور علا مطلب پر, آپ پر. اور یہ ہم پہلے کا کو پڑھیں گے پھر علا کو پڑھیں گے, کیونکہ اردو میں حرف جر کو بعد میں پڑھا جاتا ہے, آگے کے ورڈ کو پہلے پڑھ لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ پر اس طریقے سے ہم پڑھیں گے. تل کا یہ سب آیتیں ہیں, اللہ اللہ کی آیتیں ہیں. نون ہم تلو تلاوت کرتے ہیں, پڑھتے ہیں. ہاں اس کو یعنی ان آیتوں کو, علا پر, کا آپ پر. کیسے پڑھتے ہیں ہم؟ بالحقی, بالحقی. بھی حرف جر ہے, حرف جر یعنی پریپوزیشن ہے. یہاں پر بی کا ترجمہ ہو جائے گا ساتھ, ود, ود یا
साथ का तर्जुमा हो जाएगा, इन का तर्जुमा आप कर सकते हैं इंग्लिश में, साथ का तर्जुमा उर्दू में हम करेंगे साथ। बी का तर्जुमा बहुत फ्लेक्सिबल है, जैसी आयत होगी वैसा ही हम उसका तर्जुमा करेंगे, ठीक है। बी साथ अलहक, अब ये अल से शुरू हो रहा है, अल क्या करता है, अल का तर्जुमा इंग्लिश में द होता है, उर्दू में हम इसका तर्जुमा नहीं करते हैं। अल क्या है, किसी भी वर्ड को खास कर देता है, आम से खास कर देता है, नकीरा से मारिफा बना देता है, कॉमन से प्रॉपर बना देता है, ठीक है। तो अल का काम है किसी भी वर्ड को खास कर देना, और इंग्लिश में हम उसका द तर्जुमा करेंगे, लेकिन उर्दू में आपको तर्जुमा करने की जरूरत नहीं। द और अलहक, हक के रूट लेटर हैं ह, ऑफ, ऑफ। हक मतलब हक, ठीक है। हक मतलब उर्दू में भी हक होता है, ट्रुथ, सॉरी, TRUTH, ट्रुथ मतलब हक के साथ। तो अब तर्जुमा कैसे होगा, बी साथ अलहक की हक के साथ। क्यों उल्टा तर्जुमा हो रहा है, बिकॉज बी हरफे जर है, तो पहले आगे के वर्ड का तर्जुमा कर लेंगे और फिर बी का तर्जुमा। तिनका ये सब आयतें आयात हैं, आयतें हैं, अल्लाह ही अल्लाह की आयतें हैं। नून हम तलू तिलावत करते हैं, हाँ उसको, यानी उन आयतों को, अला पर का आप पर, बी साथ अलहक की हक के साथ, यानी हमने इन आयतों को हक के साथ आपके ऊपर क्या कर दिया, पढ़कर सुना दिया। वमल्लाहु युरीदु जुल्मन लिल आलमीन, व और, व का तर्जुमा होगा और या फिर एंड। वाव क्या है, हरफे अतफ है, हरफे अतफ यानी कंजंक्शन है, जोड़ने का काम करता है, ग्लू का काम करता है, वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, लफ्जों को, जुमलों को। वाव यानी और। माँ, माँ के तीन तर्जुमे हैं, क्या, नहीं, जो, क्या नहीं जो, व्हाट एंड नॉट, ये तर्जुमे हैं किसके, माँ के। लेकिन जब माँ अल्लाह के साथ आता है, जब भी माँ अल्लाह के बिल्कुल साथ पहले आ जाए, तो माँ का तर्जुमा नहीं हो जाएगा, ठीक है। जब भी माँ अल्लाह से पहले आए, फौरन पहले, तो माँ का तर्जुमा नहीं होगा, नॉट होगा, ठीक है। नहीं या नॉट, एंड नॉट, और नहीं। अल्लाह, अलिफ लाम हा रूट लेटर है इसके, अल्लाह यानी अल्लाह। यूरीदू, यूरीदू मुजारे है, पहले मुजारे इम्परफेक्ट टेंस है, इम्परफेक्ट टेंस है, तो यतान का या है ये, ठीक है। यतान का या है मतलब या का तर्जुमा हो जाएगा वो, ठीक है। अराद, यूरीदू के रूट लेटर है रॉ, वाव, दाल। इसकी जगह क्या दिखाई दे रहा है, रॉ या दाल दिखाई दे रहा है, लेकिन रॉ वाव दाल है। क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि वाव हरफे इल्लत है, अलिफ वाव या, तीन अरबी में हरफे इल्लत हैं, वीक वॉवल्स हैं, जो क्या करते हैं, एक दूसरे की जगह ले लेते हैं कभी कभी, या पूरी तरह से गायब हो जाते हैं, यानी हजफ हो जाते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं, या फिर एक दूसरे की जगह को रिप्लेस करते हैं। तो ये या की जगह वाव आ गया यहाँ पर, ठीक है। वाव असल में रूट लेटर है, लेकिन यहाँ पर या दिखाई दे रहा है, तो क्या तर्जुमा होगा, या यानी वो, और रा वाव दाल रोत का मतलब इरादा, इरादा करना, ठीक है। और नहीं, व और माँ नहीं, अल्लाह अल्लाह, या वो इरादा करता, यानी इरादा रखता, इरादा रखता, या हम यूं कह सकते हैं चाहता, वांट्स, ठीक है। वांट्स का तर्जुमा आप कर लेंगे, एंड नॉट अल्लाह वांट्स, एंड अल्लाह डजंट वांट, और अल्लाह नहीं चाहता या अल्लाह इरादा नहीं रखता, वह और माँ नहीं, अल्लाह अल्लाह, और नहीं अल्लाह या वो इरादा रखता, नहीं वो चाहता, क्या नहीं चाहता, जुल्मन, जोए लाम मीम इसके रूट लेटर हैं, जुल्म का मतलब होगा जुल्म, ऑपरेशन इनजस्टिस, ठीक है, जुल्म करना। वह और माँ नहीं, अल्लाह अल्लाह, या वो इरादा करता और नहीं अल्लाह चाहता, जुल्मन जुल्म करना, किस पर जुल्म करना नहीं चाहता अल्लाह,
लिलआलमीन, ली, ली हरफ जर है, हरफ जर, प्रपोजिशन लिलआलमीन में हरफ जर है ली, प्रपोजिशन है, सॉरी सॉरी, प्रपोजिशन ली, लिए, ली का मतलब होगा लिए, टू या फॉर, ठीक है। अब हम इसका ली का तर्जुमा क्या हो रहा है, लिए, फॉर अल आलमीन, ये भी अल से शुरू हो रहा है, लेकिन जब पीछे से मिलाकर लिखा जाता है ना, तो अलिफ का अल का अलिफ जो है वो ड्रॉप हो जाता है। तो अल का तर्जुमा क्या होगा, द, इंग्लिश में, और उर्दू में हम इसका तर्जुमा नहीं करेंगे। ये क्या करता है, किसी भी वर्ड को खास बनाने का, मारिफा यानी कि प्रॉपर बनाने का काम करता है। आलमीन के रूट लेटर क्या है, आइन लाम मीम, आलम, आलमीना, आलम, आलम सिंगुलर है, आलमुन सिंगुलर यानी वर्ल्ड, ठीक है, एक जहान, जहान। और आलमीना, ईना लग गया, ईना का मतलब क्या होता है, प्लूरल होता है, जमा होता है, ठीक है, जमा होता है प्लूरल। तो आलम, आलम की जमा आलमीना हो गया, और वर्ल्ड जिसका तर्जुमा हो जाएगा जहानों, ठीक है, जहान से जहान वालों। वो और माँ नहीं अल्लाह, अल्लाह और नहीं है अल्लाह, या वो इरादा रखता जुल्मन जुल्म का, लिए अल आलमीना तमाम जहान वालों के लिए, या जहां वालों के लिए जुल्म का इरादा नहीं रखता। या हम कह सकते हैं कि और नहीं अल्लाह चाहता जुल्म करना तमाम जहां के लोगों पर, ठीक है, जहान वालों पर। तिल का ये सब आयात आयतें हैं, अल्लाह ही अल्लाह की आयतें हैं। नून हम तलू तिलावत करते हैं, हा उसको यानी उन आयतों को, अला पर का आप पर, बिल हक की बी साथ, अल्लाह की हक के साथ, व और मा नहीं अल्लाह अल्लाह, या वो इरादा रखता या चाहता जुल्मन जुल्म करना, लिए अल आलमीना तमाम जहान वालों के लिए, या जहान वालों पर जुल्म करना नहीं चाहता, ठीक है। हम दोबारा से पढ़ते हैं इसको। तिल का ये सब आयात हैं, प्लूरल फॉर्म है, आयतें हैं, अल्लाह ही अल्लाह की आयतें हैं। नून हम तलू तिलावत करते हैं यानी पढ़कर सुनाते हैं, हाँ उनको यानी उन आयतों को, अला पर का आप पर, बी साथ अल्लाह की हक के साथ। ये देखिए जितनी जगह पर हरफ जर है तो हम तर्जुमा उल्टा करेंगे, पहले आगे का वर्ड पढ़ लेंगे और फिर हरफ जर को पढ़ेंगे उर्दू में। वह और माँ नहीं अल्लाह अल्लाह, या वो इरादा रखता चाहता जुल्मन जुल्म करना, लिए अल आलमीना जहान वालों के लिए, जुल्म का इरादा नहीं रखता जहान वालों के लिए। हम रवानी पढ़ते हैं, गौर से देखें। ये सब आयतें हैं अल्लाह की, या हम यूं कह सकते हैं ये सब अल्लाह की आयतें हैं, हम पढ़कर सुनाते हैं उसे आप पर हक के साथ, और नहीं अल्लाह चाहता जुल्म करना जहान वालों पर, ठीक है। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नून का सीगा इस्तेमाल किया है, हम तिलावत करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कभी अपने आप को हम कहा है, कभी अपने आप को मैं कहा है, ठीक है। नून हम रॉयल वी है ये, ठीक है। हम का तर्जुमा भी आता है जब अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत ज्यादा खुशी और बहुत ज्यादा गुस्से का इजहार करते हैं, तब मैं कहते हैं। वरना जनरली कुरान में हम का सीगा आता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने आप के लिए हम, यानी कि एक बादशाह वाला जो टोन होता है ना, हम, वो इस्तेमाल होता है, ठीक है। और जब अल्लाह सुब्हानहू तआला को बहुत ज्यादा शफकत, मोहब्बत और बहुत ज्यादा गुस्सा या रैथ बयान करना होता है, तब वो मैं का लफ्ज आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आयत पर चलते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 109, वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। ये आधी आयत हम कई मर्तबा पढ़ चुके हैं इंशाल्लाह। वाओ, सबसे पहला वर्ड है वाओ, इसका तर्जुमा होगा और या फिर एंड, ठीक है। क्या है ये, हरफे अतफ, कंजंक्शन है, ठीक है। तो वाव का तर्जुमा हो जाएगा और। लिल्लाही, यह भी आया था ली, दोबारा से आया ली, ली हरफे जर है, प्रपोजिशन है,
ٹھیک ہے. لی کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ لیے، فور. ٹھیک ہے. اور آگے کیا ہے؟ اللہ ہی. الف لام ہا اس کے روٹ لیٹر ہیں. اللہ ہی. اور لی کا مطلب ہوگا لیے، اللہ کے لیے، فور اللہ. ٹھیک ہے. اللہ کے لیے، فور اللہ. ٹھیک ہے. اللہ کے لیے، فور اللہ. اور لی لیے اللہ ہی، اللہ کے لیے، ما فی السماواتی. ماں کے تین ترجمے، کیا نہیں جو، لیکن یہاں پر ماں کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جو یا واٹ. جو یا واٹ کا ترجمہ ہوگا. ٹھیک ہے. واٹ ایور کا ایکچولی میں ترجمہ صحیح سوٹیبل ہو جائے گا. اور لی لیے اللہ ہی، اللہ کے لیے ہے، ماں جو یا جو کچھ، فی حرف جر ہے، حرف جر پرپوزیشن ہے. ٹھیک ہے. پرپوزیشن ہے. ان کا ترجمہ ہوگا فی یعنی ان میں. اردو میں کہیں گے، سوری، یا انگلش میں ان اور لی لیے اللہ اللہ کے لیے ہے، ماں جو فی میں، کس میں؟ السماواتی. السماواتی ال سے شروع ہو رہا ہے، اس کا ترجمہ د ہوگا انگلش میں. اردو میں ہم ترجمہ نہیں کریں گے. یہ کسی بھی ورڈ کو خاص بنانے کا، معرفہ یعنی کہ پراپر بنانے کا کام کرتا ہے. سماواتی کے روٹ لیٹر ہے سین، میم، واو. سماوات کا سنگولر ہے السما. ہم صرف سما لیتے ہیں. سما اس کا سنگولر ہے اور سماوات اس کا پلورل ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آتن اور آتن پر ختم ہو رہا ہے. جب بھی آتو یا آتی یا آتن آتن آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آتن آتن. فیمیل پلورل ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فیمیل پلورل یعنی جمع مؤنث. جمع مؤنث. آتن یا آتن جمع مؤنث کو انڈیکیٹ کرتا ہے. تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ دا ہیونس، آسمانوں. آسمانوں. ٹھیک ہے. دا ہیونس. دا کہاں سے آیا؟ ال سے آ گیا. اردو میں آپ کو خاص آسمان کہنے کی ضرورت نہیں ہے. دا وہ اردو میں اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا. وہ اور لی لیے اللہ اللہ کے لیے، ماں جو فی میں السماواتی آسمانوں میں ہے. الٹا ترجمہ کریں گے کیونکہ فی حرف جر ہے تو سماوات کو پہلے پڑھ لیں گے اور فی کو بعد میں پڑھیں گے. وہ دوبارہ سے آیا، واو یعنی اور، حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے. انگلش میں اس کا ترجمہ ہوگا اینڈ اور اردو میں ہوگا اور. ماں پھر سے آ گیا، ماں یہ سیم ہے. ماں کا ترجمہ یہاں پر بھی ہوگا جو. ٹھیک ہے. جو یعنی واٹ ایور. واٹ ایور جو. ٹھیک ہے. وہ اور ماں جو فی. فی کیا ہے؟ حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے. فی کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ انگلش میں ان، اور اردو میں کیا ہوتا ہے؟ میں. ان سائڈ میں. کس میں؟ الردی. پھر سے آیا ال کیا ہوگا؟ خاص. د کا ترجمہ ہوگا انگلش میں. اردو میں ہم اس کا ترجمہ نہیں کریں گے، خاص کرنے کے لیے کام آتا ہے. ارد کے روٹ لیٹر ہیں حمزہ اور دواد. ارد کا مطلب ہوتا ہے ارتھ. دا ارتھ زمین. زمین چونکہ ایک ہی ہے اسی لیے ارد آیا، اور آسمان چونکہ ساتھ ہے اسی لیے السماوات پلورل فارم میں آیا. ٹھیک ہے. وہ اور لی لیے اللہ اللہ کے لیے ہے جو کچھ فی میں السماواتی آسمانوں میں ہے، وہ اور ما جو فی میں الردی زمین میں ہے. دونوں جگہ پر فی کو بعد میں پڑھیں گے کیونکہ فی حرف جر ہے. جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. وہ اللہ و اور حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے. واو کا ترجمہ اردو میں ہوگا اور انگلش میں ہوگا اینڈ. حرف عطف ہے، یہ کنجنکشن. ٹھیک ہے. کنجنکشن. الا پھر سے کیا آ جائے گا؟ حرف جر. الا ہے حرف جر.
preposition. इला का तर्जुमा क्या होता है? तरफ या तक। यहाँ पर तरफ का ही होगा तर्जुमा, तरफ या टू या टूवर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर टू का तर्जुमा हो जाएगा, टू, टूवर्ड्स, तक या तरफ। तरफ व और इला तरफ, किस तरफ? अल्लाह ही, अल्लाह की तरफ। अलिफ लाम हा इसके रूट लेटर हैं, अल्लाह मतलब अल्लाह। व और इला तरफ अल्लाह ही, अल्लाह की तरफ। तुरजाउल उमूर, तुरजा ये मुजारे है, मुजारे, सॉरी मुजारे है, इम्परफेक्ट टेंस है, इम्परफेक्ट टेंस है, फेले मुजारे है। तो ता का तर्जुमा दो होता है, या तो तुम होता है मेल के लिए, या वो होता है फीमेल के लिए। अब आगे हम देख रहे हैं वर्ड फीमेल वर्ड है। फीमेल वर्ड क्यों है? क्योंकि ये अम्र का प्लूरल है, उमूर। अम्र का मतलब होता है काम, और उमूर का मतलब होता है कामों, बहुत सारे काम। ठीक है, मैटर, मैटर्स। तो अम्र मतलब मैटर, कोई काम, और उमूर मतलब मैटर्स। ठीक है, तो चूंकि ये कौन सी जमा है? ठीक है, फीमेल प्लूरल है। हमने कल भी डिस्कस किया था इस बारे में कि जो भी प्लूरल, जो भी जमा ऊना, ईना, आतुन, आतिन, जिस जमा के आखिर में आपको ऊना, ईना, आतुन, आतिन ना दिखाई दे, वो जमा फीमेल होती है, वो मोन्नस होती है। ठीक है, जो जमा ऊना, ईना, आतुन, आतिन के बगैर बन जाए, उसको अरब क्या कहते हैं? फीमेल प्लूरल कहते हैं, जमा मोन्नस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, अमरूना, अमरीना भी नहीं लिखा हुआ ना, अमरातुन, अमरातिन लिखा हुआ है, बल्कि कुछ और ही लिखा हुआ है, उमूर लिखा हुआ है। जैसे हमने कल देखा था, नबी की जमा अंबिया है ना, रसूल की जमा रुसुल है, मस्जिद की जमा मसाजिद होता है, मस्जिदूना, मस्जिदीना नहीं होता। आपने कभी भी किसी के मुंह से मस्जातुन, मस्जातिन नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि वो ऐसे नहीं बनती। तो जिस जिस वर्ड के आखिर में ऊना, ईना, आतुन, आतिन नहीं बन लगता, और वो जमा होती है, तो वो कैसी होती है? फीमेल प्लूरल होती है जी। उसको अरबी में जमा मुकस्सर भी कहते हैं, ब्रोकन प्लूरल भी कहते हैं। ठीक है, खैर हमने टर्मिनोलॉजीज पे नहीं जाना, मतलब बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो जमा, जो भी प्लूरल बगैर ऊना, ईना, आतुनातिन के बने, वो फीमेल होती है। इसीलिए ये ता जो है यहाँ पर फीमेल है। ठीक है, तो यतान का ता अगर फीमेल होता है तो उसका तर्जुमा क्या होता है? वो, तुम नहीं होता, वो होता है। बचा क्या? रॉ, जीम, आइन इसके रूट लेटर बन गए, बच गए। रजा का मतलब होता है लौटना। ठीक है, लौटना, टू रिटर्न, रिटर्न। ठीक है, रिटर्न का तर्जुमा होता है रजा। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो मुजारे है, ये पेश और जबर से बना हुआ है। पहले लेटर पर पेश है, दूसरे लेटर पर, तीसरे लेटर पर जबर है, यानी दम्मा और फतहा से मिलकर बना है। तो जहां पर भी पेश और जबर से मुजारे बनता है, तो वो मुजारे मजहूल होता है, पैसिव होता है, इम्परफेक्ट पैसिव। तो लौटने का तर्जुमा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? लौटाने का तर्जुमा करेंगे। लौटाए जाते हैं, ता वो, रजा, और पेश और जबर की वजह से लौटाए जाते हैं। विल बी रिटर्न्ड, रिटर्न नहीं होगा, रिटर्न ईडी के साथ आ जाएगा। तो तर्जुमा क्या होगा इसका? पैसिव में, मजहूल में, वो लौटाए जाते हैं। वो कौन? आगे वर्ड आ रहा है, लौटाए जाते हैं, विल बी रिटर्न्ड, ईडी के साथ आ जाएगा, विल बी रिटर्न, लौटाए जाते हैं। वह और इला तरफ अल्लाह ही, अल्लाह की तरफ, ता वो, रजा लौटाए जाते हैं, पेश और जबर की वजह से लौटाए जाते हैं। अल उमूर, क्या लौटाए जाते हैं? वो का मतलब क्या? ता की जमीर उमूर की तरफ आ रही है, अल से शुरू हो रहा है,
ال کا ترجمہ کیا ہوتا ہے دا انگلش میں، اور اردو میں اس کا ہم ترجمہ نہیں کریں گے. امور امر کا پلورل ہے. امر، امرن. امرن مطلب کام، ایک کام، ایک میٹر، ایک ورک، ایک میٹر. اور امور مطلب بہت سارے کام، تمام کام، سب کام. ٹھیک ہے، all matters، میٹرز کر دیتے ہیں، ERS، ایس لگا دیتے ہیں، میٹرز. ٹھیک ہے، تو یہاں پر سب کام کا ترجمہ کریں گے ہم، کیونکہ یہ امور جو ہے پلورل ہے، جمع ہے، جمع ہے. اور امر کیا ہے؟ سنگولر ہے، واحد ہے. یہ واحد ہے امر، اور اس کی جمع کیا ہے؟ امور. ٹھیک ہے، اس کی امر کی جمع ہے امور. امر کا مطلب ہوتا ہے کام، اور یہاں پر تمام کام یا سب کام کا آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، میٹرز کا آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. تو کیا ہوگا؟ وہ اور الا طرف اللہ، اللہ ہی کی طرف، تا وہ رجع لوٹائے، پیش اور زبر کی وجہ سے لوٹائے جاتے ہیں، الامور تمام کام، سب کام. یعنی سارے کاموں کی، تمام میٹرز کی ذمہ داری کس کی طرف ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف. یعنی تمام کام اللہ کی جانب لوٹائے جاتے ہیں، تمام کام اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. یعنی ہر معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ہر کام اللہ رب العزت کی اذن، اس کی منشا، اس کے حکم سے چلتے ہیں. ہمارے دل کی دھڑکن ہو، یا ہمارے پلک کا جھپکنا ہو، یا ہماری سانس کا آنا جانا ہو، تمام کام اللہ رب العزت کی جانب لوٹائے جاتے ہیں. یعنی ایک سانس لینے سے دوسری سانس لینے کے لیے بھی اللہ رب العزت کی پرمیشن لگتی ہے، اللہ کا حکم، اللہ کا اذن، اللہ کی رضا لگتی ہے. اور ایک دل کی دھڑکن کے بعد جب دوسری دھڑکن آتی ہے، وہ بھی اللہ ہی کی مرضی اور اللہ کی رضا سے چلتی ہے. ٹھیک ہے، تو تمام کے تمام کام کس کے سپرد ہیں؟ اللہ کے سپرد ہیں. تمام کام اللہ کی جانب لوٹائے جاتے ہیں. اور ساری چیزوں کی ملکیت کس کے پاس ہے؟ چاہے وہ آسمان و زمین کی ہو، سب اللہ کے لیے، سب اللہ رب العزت کے کیا ہے؟ لوٹائے جائیں گے نہیں، لوٹائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تمام کام اللہ کے اللہ لوٹائے جاتے ہیں، کیونکہ پیسو ہو گیا نا، پیسو میں ترجمہ الٹا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لوٹائے جائیں گے سے تو یوں ہو جاتا ہے کہ جیسے وہ کام بعد میں ہوگا، اس سے پہلے کبھی ہوا نہیں. ٹھیک ہے، یہ کام تو لگاتار چل ہی رہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور، سارے کے سارے. ٹھیک ہے، چلے اب دوبارہ سے دیکھ لیجیے آیت کو. وہ اور لیے اللہ، اللہ کے لیے، ماں جو کچھ ہے، فی میں السماواتی آسمانوں میں، وہ اور ماں جو فی میں الارضی زمین میں ہے. اور اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. یعنی سب کا سب، آسمان و زمین کی ملکیت اللہ کے لیے ہے. وہ اور الا طرف اللہ، اللہ ہی کی طرف، تا وہ رجع لوٹا، لوٹنا، اور پیش زبر کی وجہ سے لوٹایا جانا، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. وہ کون؟ یہ تا کا ترجمہ جو وہ کے لیے آ رہا ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ امور کے لیے، تمام کام. اور الا طرف اللہ، اللہ کی طرف، تا وہ رجع لوٹائے جاتے ہیں، الامور تمام کام. دوبارہ سے دیکھیے. اور لیے اللہ، اللہ کے لیے ہے جو ماں جو فی میں السماواتی آسمانوں میں ہے، وہ اور ماں جو فی میں الارضی زمین میں ہے، وہ اور الا طرف اللہ، اللہ کی طرف، تا وہ یعنی تمام کام، اور اللہ کی طرف، تا وہ رجع لوٹائے، پیش اور زبر جاتے ہیں، الامور تمام کام. اب جب آگے کوئی ورڈ آ جائے نا، تو آپ کو پھر اس کے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ڈائریکٹ وہ کیا کہے بغیر تمام کام بھی کہہ سکتے ہیں. اور اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تمام کام. آپ کو پھر تا کہنے کی یعنی وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جب بھی کوئی نام آ جائے تو پھر دیکھیں، جیسے یہاں پر آیا تھا وم اللہ ہوا، اور ماں نہیں اللہ، اللہ یا وہ ارادہ رکھتا، اور نہیں اللہ وہ ارادہ رکھتا. آپ یوں کہیں کہ اور نہیں اللہ ارادہ رکھتا، کیونکہ آلریڈی نام آ چکا. تو جب نام آ جائے تو پھر آپ کو وہ تو وہ یا یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے.
لیکن جب نام نہ آئے تو پھر آپ وہ کا ترجمہ لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ والا وہ کون سا ہے؟ یہ والا وہ میل کا ہے، اور یہ والا وہ فیمیل کا ہے۔ دیکھیں، یہ یتان کا یا ہے، یہ میل کے لیے ہوتا ہے، اور یتان کا تا جو ہوتا ہے فیمیل کے لیے وہ کا ترجمہ دیتا ہے۔ دونوں میں وہ کا ہی ترجمہ آ رہا ہے۔ اور الا طرف اللہ، اللہ کی طرف تاو رجع لوٹائے جاتے ہیں، الامور تمام کام، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تمام کام۔ روانی پڑھتے ہیں ہم۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تمام کام۔ ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ نیکسٹ آیت کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو ہم نے آیت پڑھی تھی اسی کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں۔ امت مسلمہ سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امت وسط کہا تھا، امت وسط۔ اب یہاں پر خیر امت کہا جا رہا ہے، بہترین امت کا ٹیگ دیا جا رہا ہے۔ تو اور یہ جو ٹیگ دیا گیا ہے یہ ایسے ہی نہیں دے دیا گیا کہ ہم بیٹھے رہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہت پیارے پیارے ناموں سے پکاریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ذمہ داری دی، اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا، ٹھیک ہے؟ یہ ذمہ داری جب دی گئی، اللہ نے کہا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور جو یہ ذمہ داری نبھاتا ہے وہ کیا بن جاتی ہے؟ خیرہ امت بن جاتی ہے، بہترین امت بن جاتی ہے۔ اور اگر وہ اس ذمہ داری سے اپنا پیچھا چھڑا لے، وہ لوگ کیا کریں؟ نیکی کا حکم دینے سے اور برائی سے روکنے سے بچتے رہیں، یعنی کہ وہ اس کام کو سر انجام نہ دیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ایسی امت سے کیا ہو جاتا ہے؟ بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ امت کیا کرے، عذاب میں مرے یا کسی بھی طریقے سے اس میں مبتلا ہوتی رہے، ٹھیک ہے، گناہوں میں۔ پھر اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر امت کو لوگوں کی اصلاح کے لیے بنایا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی امت میں کوئی پیغمبر بھیجے، اور اس میں ان پیغمبر، ان نبی کے اوپر جو لوگ ایمان لائے، ان کے اوپر سرٹن کیا تھی؟ ذمہ داری تھی۔ پہلے انبیاء یہ کام کیا کرتے تھے جب تک نبیوں کا سلسلہ جاری تھا۔ جب نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ ذمہ داری ڈال دی جو نبیوں کا کام تھا۔ اور وہ کیا کام تھا؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، ٹھیک ہے؟ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہم سمجھتے نا کہ کسی انسان کو بڑی پوسٹ مل گئی، بڑا عہدہ مل گیا۔ تو جب انسان کو بڑی پوسٹ اور بڑا عہدہ ملتا ہے تو اس کے کام اور اس کی ذمہ داری، اس کے جو جو وہ رائٹ وہ ہوتے ہیں، ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ بھی کیسی ہوتی ہیں؟ رسپانسبلٹیز بھی بڑی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الكتاب لکان خیرا لهم منهم المؤمنون واکثرهم الفاسقون۔ چلیں سب سے پہلا ورڈ لیتے ہیں کنتم۔ کنتم کیا ہے؟ پاسٹ ٹینس ہے، پہلے ماضی ہے، ٹھیک ہے، پہلے ماضی ہے۔ کنتم کے روٹ لیٹر ہیں کاف واو نون۔ کن، کاف واو نون روٹ لیٹر کے تین میننگ ہوتے ہیں: ہے، تھا، ہونا، ہے، تھا، ہونا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر کن کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ ہو۔ کن مطلب ہو، اور تم مطلب تم ہو، یو آر۔ کن کا ترجمہ یہاں پر آر ہو جائے گا، ہو کا ترجمہ ہو جائے گا۔ تم مطلب یو، تم ہو۔ خیرہ، خیرہ کا مطلب ہوتا ہے بیسٹ۔ خ یا را اس کے روٹ لیٹر ہیں، خیر مطلب بہترین، 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 بیسٹ، کیا؟ امتن، تم ہو خیرہ بہترین امتن، امت، الف حمزہ میم میم اس کے روٹ لیٹر ہیں۔ امت مطلب پیپل، پیپل، امت، ٹھیک ہے؟
ہاں تم سب بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تم سب ہو یا تم ہو، ٹھیک ہے، پلورل فارم ہے. تم ہو خیرہ بہترین امت، امت یہ ٹیگ دیا اللہ رب العزت نے، ایک پوز دے دی، ایک ٹائٹل دے دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ٹھیک ہے. تم ہو بہترین امت، اخریجت، اخریجت. اب یہ جو اخریجت ہے یہ پاسٹ ٹینس ہے، ٹھیک ہے، پاسٹ ٹینس ہے، پہلے ماضی ہے. خرجا اس کے روٹ لیٹر ہیں، خرجا، خرجا. اب یہ جو یہ اخریجت جو ہے یہ آپ دیکھیں گے پیش اور زیر کے ساتھ آ رہا ہے، پیش اور زیر کے ساتھ آ رہا ہے، یعنی کہ یہ پاسٹ پیسو ہے، پاسٹ پیسو، مجھول ہے. ہم نے کیا کہا تھا؟ پیش اور زبر، دمہ اور فتحہ مضارع کا پیسو ہوتا ہے، مضارع مجھول ہوتا ہے، اور پیش اور زیر یعنی دمہ اور کسرہ کس کا پیسو ہوتا ہے؟ ماضی کا پیسو ہوتا ہے. تو یہ ماضی مجھول ہے، پاسٹ پیسو ہے، ٹھیک ہے. اب اس کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں یہ تا کس لیے آ رہا ہے؟ ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا اس کو. تا کے اوپر سکون کس کے لیے ہوتا ہے؟ فیمیل کے لیے ہوتا ہے، فیمیل وہ کے لیے ہوتا ہے، فیمیل کے لیے یعنی کہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے. اب فیمیل کون ہے یہاں پر؟ امت، امت فیمیل ہے. کیسے فیمیل ہے؟ کیونکہ وہ گولتا پر اینڈ ہو رہا ہے، تو جو ورڈز گولتا پر اینڈ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ فیمیل ہوتے ہیں، اسی لیے تا کے اوپر سکون آ رہا ہے. اگر یہ گولتا پر امت جو ہوتی ہے میل ہوتی تو یہ اخریجا ورڈ ہوتا، اخریجت نہیں ہوتا. جیسے ہم نے کہا تھا قولا قولت، قولا اس نے کہا، قولت اس عورت نے کہا، ٹھیک ہے. اسی طرح سے اخریجت، اخریجت. دیکھیں خرجا، اخرجا کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، ٹھیک ہے، نکالنا. لیکن یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ پیسو کا ترجمہ ہو جائے گا نکالی گئی، نکلی نہیں خود سے، نکالی گئی، نکالی گئی، ٹھیک ہے، نکالی گئی. ریزڈ، ای ڈی کے ساتھ آ جائے گا، ریزڈ، نکالی گئی. تم، کن ہو، تم سب، تم ہو خیرہ بہترین امت، امت تم بہترین، یو آر دا بیسٹ آف پیپل، تم بہترین امت ہو، بیسٹ آف نیشن، بیسٹ آف پیپل. تم ہو بہترین امت اخرجت نکالی گئی ہے، یعنی اس کام کے لیے نکالی گئی ہے. کس لیے؟ جی یہ پاسٹ ہے، یہ بھی پاسٹ ہے، کنتم بھی پاسٹ ہے، ٹھیک ہے. تم ہو خیرہ بہترین امت، امت تم بہترین امت ہو اخرجت نکالی گئی ہے، للناسی، لی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، پریپوزیشن. لی کا مطلب ہوتا ہے لیے، فور، ٹھیک ہے، لیے یا فور. الناسی، اب دیکھیں یہ بھی ال سے شروع ہو رہا ہے ایکچولی میں، لیکن یہ ال کا جو الف ہوتا ہے، ال کا جو حمزہ ہوتا ہے وہ جب پیچھے سے جوڑا جاتا ہے تو غائب ہو جاتا ہے، تو اسی لیے صرف لام دکھائی دے رہا ہے، ٹھیک ہے. ال کے لیے استعمال ہوتا ہے، خاص کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا اردو میں ہم ترجمہ نہیں کریں گے، صرف انگلش میں ترجمہ کریں گے. کسی بھی ورڈ کو خاص یا پراپر یا معرفہ بنانا ہو تو ہم ال لگاتے ہیں. الناسی کے روٹ لیٹر ہیں حمزہ، نون، سین. الناس مطلب لوگوں کے لیے، فور مین کائنڈ، دا مین کائنڈ، ایکچولی میں دا آ جائے گا، مین کائنڈ لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے. لیے کہاں سے آیا؟ لیے، یہاں پر جو لی ہے اس کے لیے آ گیا. تم ہو خیرہ بہترین امت، امت تم بہترین امت ہو اخرجت نکالی گئی ہو، لیے الناسی لوگوں کے لیے. اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں تو لی کا ترجمہ پہلے ہوگا، الناس کا ترجمہ سوری الناس کا ترجمہ پہلے ہوگا، لی کا ترجمہ بعد میں ہوگا. لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. اب کیوں تم بہترین امت ہو؟ کیونکہ تمہارا یہ کام ہے تأمرون بالمعروف. سب سے پہلا کام تعمرون. اب یہ تعمرون کیا ہے؟ فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے، ٹھیک ہے. تو یتان کا تا ہے، تا کا مطلب ہوگا تم، اونا کا مطلب ہوگا سب،
अब तुम कहाँ से आ गया? ऊना क्योंकि मेल प्लूरल है इसीलिए ता का तर्जुमा तुम हो जाएगा। ऊना अगर फीमेल प्लूरल होता तो ता का तर्जुमा वो होता, लेकिन क्योंकि ये मेल है, प्लूरल मेल है, इसीलिए तुम का तर्जुमा आ जाएगा ता तुम ऊना सब। बीच में क्या बचा? हमजा मीम रा, अमरा। अमरा का मतलब होता है हुक्म देना, ठीक है। अम्र का मतलब काम भी होता है, अम्र का मतलब हुक्म भी होता है। अमरा हुक्म देते हो। यू ऑल एंजॉइन, एंजॉइन, एंजॉइनिंग, ठीक है। ता तुम वानून सब हमारा हुक्म देते हो। ता तुम ऊना सब, और हमारा मतलब हुक्म देते हो, यानी यू ऑल एंजॉइन। क्या किस चीज का हुक्म देते हो? क्यों हो तुम बेहतरीन उम्मत? तुम सब हुक्म देते हो बिल मारूफ। बिल मारूफ इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। बी हरफे जर है, प्रपोजिशन है। बी का तर्जुमा होगा का, ऑफ। का तर्जुमा होगा ऑफ, का तर्जुमा होगा उर्दू का, ठीक है। का, ऑफ, अल मारूफ, ये भी अल से शुरू हो रहा है। द का तर्जुमा होगा इंग्लिश में, और उर्दू में हम इसका तर्जुमा नहीं करेंगे। द अल मारूफ। आरफा, इसके रूट लेटर हैं आइन राफा। मारूफ, इसमें मीम और वाव, वाव जो है एक्स्ट्रा लेटर है। मारूफ का मतलब होता है भलाई, अच्छाई, नेकी, अच्छाई, नेकी, भलाई, राइट, ठीक है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर तुम सब किस चीज का हुक्म देते हो? तुम वानून सब हमारा हुक्म देते हो। बी का अलमारूफी, नेकी का, भलाई का हुक्म देते हो। पहला काम, बेहतरीन उम्मत क्यों हो? क्योंकि तुम भलाई का हुक्म देते हो, नेकी का हुक्म देते हो। व तनहौना, व और, एंड का तर्जुमा होगा हरफे अतफ है, कंजंक्शन है, वाव यानी और। तनहौना, ये भी मुजारे है, इम्परफेक्ट टेंस है। ता यतान का ता है, ता यानी तुम। ऊना मतलब सब। बचा क्या? नून हा, और इसके रूट लेटर है नून हा या। नहीं, या इसमें से ड्रॉप हो गया क्योंकि या हरफे इल्लत है, वीक लेटर है। वीक लेटर कभी कभी क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं। अलिफ वाव या तीनों वीक लेटर हैं, कभी होते हैं कभी नहीं होते, कभी दिखाई देते हैं कभी नहीं दिखाई देते, कभी एक दूसरे की जगह बदल लेते हैं। तो यहाँ पर नून हा या नहीं का मतलब नहीं करते हो, यानी कि रोकते हो। फॉरबिड, यू ऑल फॉरबिड। फॉरबिड यानी तुम रोकते हो, तुम सब रोकते हो, तुम सब रोकते हो, रोकते हो। यू ऑल फॉरबिड। यू, ता यानी यू, ऊना मतलब ऑल, और नहीं मतलब नहीं करते हो, मना करते हो या रोकते हो। तो क्या तर्जुमा होगा? ता तुम वानून सब नहीं करते हो, यानी मना करते हो, रोकते हो। किससे? अनिल मुनकर। कल भी हमने ये आयत में पूरी चीजें पढ़ी थी। वह अन से, फ्रॉम। अन क्या है? हरफे जर, प्रपोजिशन है। अन यानी फ्रॉम या से, उर्दू में से और इंग्लिश में फ्रॉम। किससे? अल मुनकर, ये भी अल से शुरू हो रहा है। द का तर्जुमा होगा इंग्लिश में, और उर्दू में हम इसका तर्जुमा नहीं करेंगे। ये किसी भी वर्ड को खास करने का काम करता है। मुनकर, नून काफ रा, इसके रूट लेटर हैं। मीम एक्स्ट्रा है इसमें, ठीक है। जैसे मारूफ में मीम और वाव एक्स्ट्रा था। न करा, रूट लेटर है इसके। इनकार, न करा मतलब बुराई। मुनकर भी कहते हैं मुनकर को उर्दू में, बुराई, ठीक है। मुनकर बुराई, यानी कि बैड, रॉन्ग। द रॉन्ग, द रॉन्ग, अल आ गया ना, द रॉन्ग। तो क्या क्या हो गया? तुम हो, ठीक है, तुम हो। खैरा, बेहतरीन उम्मत, उम्मत तुम बेहतरीन उम्मत हो। यू आर द बेस्ट ऑफ पीपल। उखरिजत, निकाली गई है, ली लिए, अन्नासी लोगों के लिए। ता तुम वानो सब हमारा हुक्म देते हो।
تم سب حکم دیتے ہو بی کا المعروفی معروف کا یعنی نیکی کا، وہ اور تا تم واؤ سب نہیں کرتے ہو منع کرتے ہو روکتے ہو ان سے، کس سے، منکر سے یعنی کہ برائی سے، تو تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، دو کام ہو گئے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور وہ واو کیا ہے، حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے، واو یعنی اور انگلش اردو میں، اور انگلش میں اینڈ کا ترجمہ ہوگا، کنجنکشن ہے، واو یعنی اور، تؤمنون یہ بھی مضارع ہے، ٹھیک ہے، مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے، تا کا ترجمہ ہو جائے گا تم، اونا مطلب سب، پلورل کے لیے ہو جائے گا سب، اور حمزہ میم نون، امنا ایمان، ایمان سے ہے ایمان لاتے ہو، ایمان لاتے ہو یعنی یو تم مطلب یو، تا مطلب یو، اونا مطلب all، یو all believe، ٹھیک ہے، تم سب یقین رکھتے ہو، تم سب ایمان رکھتے ہو، باللہ، بی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، یہاں پر بی کا ترجمہ پر ہوگا، ٹھیک ہے، یو بلیو ان کا ترجمہ ہوگا، پر کا ترجمہ ہوگا، بی کا ترجمہ بہت فلیکسیبل ہے، جیسے بھی ورڈ ہوگا ویسے ہی اس کا ترجمہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جیسے بھی سینٹینس ہوگا اس کے مطابق اس کا ترجمہ ہوگا، بی پر، کس پر، اللہ، الف لام ہا اس کے روٹ لیٹر ہیں، اللہ پر، تم کس پر ایمان رکھتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تم ہو، کن ہو تم سب خیرہ بہترین امتن امت بہتر امت اخرجت نکالی گئی ہے، پیسو ہے نکالی گئی ہے، لی لیے اناسی لوگوں کے لیے، تا تم وانو سب امرا حکم دیتے ہو، بی کا المعروفی نیکی کا، اور تا تم وانو سب نہیں کرتے یعنی منع کرتے ہو روکتے ہو، ان سے کس سے، المنکر برائی سے، اور اور تا تم واؤن سب امنا ایمان لاتے ہو، اور تم سب ایمان لاتے ہو، بی پر اللہ اللہ پر، اور تم سب ایمان لاتے ہو اللہ پر، تو کیا باتیں بتائیں کہ تم بہترین امت کیوں ہو، کیونکہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، نمبر 1، تم برائی سے روکتے ہو، نمبر 2، اور تم سب ایمان رکھتے ہو اللہ پر، نمبر 3، تو اللہ دیکھیں ایمان کی بات بعد میں ہو رہی ہے اور پہلے کس کی بات ہو رہی ہے، انسانیت اصلاح کی بات ہو رہی ہے کہ تم برائی سے روکتے ہو اور نیکی کا حکم دیتے ہو۔ اب یہاں پر اہل کتاب کی دوسرے لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، تو کیا گیا ہے، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، وَلَوْ اور اینڈ کا ترجمہ ہوگا، واو یعنی اور، حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے، ٹھیک ہے، واو یعنی اور، لو کے دو ترجمے ہوتے ہیں، اگر اور کاش، اگر اف اور کاش، پرہیپس، ٹھیک ہے، تو یہاں پر اف کا ترجمہ ہوگا، اف کا ترجمہ ہوگا، اگر کا ترجمہ ہوگا، وہ اور لو اگر، آمنا، آمنا حمزہ میم نون سیم روٹ لیٹر ہے تو مینونا والے، حمزہ میم نون، امنا مطلب ایمان لاتے، یہ پاسٹ ٹینس ہے، پہلے ماضی ہے، ٹھیک ہے، وہ اور لو اگر، اینڈ اف آمنا بلیوڈ یعنی ایمان لے آتے، کون، اہل الکتابی، اہل الکتابی، اہل، ہم نے اس کا اہل کا ترجمہ ایک بتایا تھا، فیملی ممبرز، اور اہل کا ایک ترجمہ کیا ہوتا ہے، والے، والے، ٹھیک ہے، پیپل، یہاں پر پیپل کا والے کا ترجمہ ہوگا الکتاب، ال سے شروع ہو رہا ہے، ال کا مطلب ہوتا ہے انگلش میں دا، اور اردو میں آپ اس کا ترجمہ نہیں کریں گے خاص بنانے کے لیے، کتاب کے روٹ لیٹر کیا ہیں، کاف تابا، کتبا کتاب یعنی کتاب، اردو میں کتاب اور انگلش میں دا بک، دا پیپل آف دی بک، دا بک، ٹھیک ہے، وہ اور لو اگر، آمنا ایمان لاتے، اہل الکتاب کتاب والے، یا آپ نیو ڈائریکٹ کہہ سکتے ہیں اہل کتاب، اس کو پھر الگ سے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، یا تو آپ کہیں کتاب والے یا آپ کہیں اہل کتاب، اور اگر ایمان لے آتے اہل کتاب، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، کانا، اب یہ جو ہے یہ یہ جو ہے
البتہ کے ترجمے میں ہیں ایمفیٹک لام ہے، ایمفیٹک لام، لام توکید، لام توقیر ہے، ایمفیٹک لام ہے، لام کا ترجمہ یہاں پر ہوگا البتہ، یقیناً، شیورلی، سرٹنلی، ٹھیک ہے، شیورلی کا ترجمہ کیجئے، ٹھیک ہے، شیورلی یا سرٹنلی، البتہ یا یقیناً، لا البتہ، کانا، کانا کے روٹ لیٹر ہیں کاف واو نون، کانا پاسٹ ٹینس ہے، پہلے ماضی ہے، کانا کے روٹ لیٹر ہے کاف واو نون، روٹ لیٹر کے میننگ ہوتے ہیں ہے، تھا، ہونا، تینوں میں سے کوئی ایک ہوتا ہے، لا کانا، لا یقیناً کانا ہوتا، ہوتا کا ترجمہ کریں گے ہم اس میں یہاں پر، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے اگر ایمان لے آتے تو کیا ہوتا، لا و اور لو اگر آمنا ایمان لے آتے اہل کتاب یا کتاب والے بھی، لا یقیناً کانا ہوتا خیرن، خیرن مطلب خا یا را اس کے روٹ لیٹر ہیں، خیر مطلب بہتر، بہتر، بہتر مطلب گڈ، ٹھیک ہے، کیا ہوتا بہتر ہوتا، لہم، لا اب یہ جو لا ہے یہ لام حرف جر ہے، حرف جر، پرپوزیشن ہے، لا کا مطلب ہو جائے گا لیے، فور، لا لیے فور، فور کس کے لیے، ہم اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے جڑا ہوا ہے، پوزیسو پروناؤن یا فاعلی ضمیر بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ہم مطلب ان سب کے لیے، ان سب، ہم مطلب ان سب، دیم، ٹھیک ہے، دیم، تو ترجمہ کیا ہوگا، لی، لا فور، اور ہم مطلب دیم، فور دیم، ان سب کے لیے، ان سب کے لیے، لا لیے ہم ان کے لیے، ان سب کے لیے کیا ہوتا بہتر ہوتا اگر وہ بھی ایمان لے آتے، یعنی جو یہود و نصارہ تھے کاش اسی طرح ایمان لاتے، نیکی کا حکم دیتے، امر بالمعروف کرتے، نہیں انل منکر کرتے، نیکی کا حکم دیتے، برائی سے روکتے، تو اللہ کیا فرما رہے یہ بہتر ہوتا ان کے لیے، تو وہ بھی خیر امت میں شامل ہو جاتے، لیکن انہوں نے کیا کیا، اسی حق کو ادا نہیں کیا، انہوں نے نیکی کا حکم دینے سے رک گئے، برائی سے لوگوں کو روکنے سے رک گئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو جو اتنی مراد، اتنے پریویلیجز، اتنے سارے فیورز، اتنی بلیسنگ دی تھی، اللہ نے سب ان سے چھین لی، اور وہ سب ختم ہو گیا ان کے پاس سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کیا کیا، چن لیا دوسری امتوں کے اوپر، ٹھیک ہے، تو یہ کام کس کا تھا، ان لوگوں کا تھا، لیکن جب لوگوں نے اس کام کو کرنے سے رک گئے، انہوں نے اپنے آپ کو اس کے برعکس کام میں ملوث کر لیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے پریویلیجز، ان کا ٹائٹل، ان کی جو اللہ نے ایک دور میں ان کو بہترین امت بنایا تھا، ان کو اللہ نے فضیلت دی تھی، لیکن جب انہوں نے اس کام کو چھوڑ دیا تو اللہ نے فرمایا کہ اب یہ ٹائٹل تمہیں دیا جاتا ہے، خیرہ امت کا، بہترین امت کا، اب تمہارا کام کیا ہے، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکے گے، اور تم اللہ پر ایمان رکھو گے، اور اللہ فرماتا ہے اور اگر ایمان لے آتے اہل کتاب یا کتاب والے بھی، یقیناً ہوتا بہتر ان کے لیے، یعنی ان کے لیے، کن کے لیے، ان کے لیے، اہل کتاب کے لیے، منہم المؤمنون، من حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، من کا ترجمہ ہوتا ہے فرام، سے، ہم، یہ دوبارہ سے یہ ہم آیا ہے، اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر، یہ جو ہم ہے اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل ہے، ہم کا مطلب ہوگا سب، وہ سب، ان سب میں سے، فرام دیم، امنگ دیم، امنگ کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، من سے یا فرام، امنگ دیم،
मिन से, फ्रॉम, और हुम मतलब उन सब, देम, अमंग देम, उन सब में से, क्या है, मिन से, हुम उनमें से, अल मुमिनूना, अल द का तर्जुमा होगा, उर्दू में हम इसका तर्जुमा नहीं करेंगे। मुमिन, हमजा मीम नून इसके रूट लेटर हैं। आमना मतलब ईमान, मीम मतलब वाला, और ऊना लग गया प्लूरल के लिए है, तो वाले का तर्जुमा हो जाएगा। ठीक है, ईमान वाले, उनमें कौन है, यानी उन अहले किताब में, हुम की जमीर अहले किताब की तरफ आ रही है, उनमें ईमान वाले भी हैं। ठीक है, उनमें ईमान वाले भी हैं, किस में, इन्हीं अहले किताब में, इन्हीं यहूद और नसारा में ईमान वाले भी हैं, लेकिन वह, और, एंड का तर्जुमा है, एंड और, अक्सरुहुम, अक्सर, काफ सा इसके रूट लेटर है, अक्सर मतलब ज्यादातर, कसरत से, ज्यादातर या कसरत से। ठीक है, अक्सर अकबर पैटर्न पर है, कबीर मतलब बड़ा, अकबर मतलब ज्यादा बड़ा, ऐसे कसीर मतलब ज्यादा, अक्सर मतलब ज्यादातर। ठीक है, कसरत से या ज्यादातर, मोस्ट ऑफ देम, मोस्ट ऑफ, मोस्ट ऑफ का तर्जुमा होगा अक्सर। ये देखें अफअलू पैटर्न पर है, याद रखें इस चीज को, अफअलू, अफअलू पैटर्न जो होता है ना, ये कंपैरेटिव पैटर्न होता है, जब दो चीजों में मवाजना हो रहा होता है, दो चीजों में कंपैरिजन हो रहा होता है, दो चीजों में तुलना होती है, तो हम कहते हैं ना, ये ज्यादा अच्छा है, ये बुरा है इसके बनिस्बत, ये ज्यादा बेहतर है इसकी बनिस्बत, ये ज्यादा बुरा है इसकी बनिस्बत, ये ज्यादा छोटा है इसकी बनिस्बत, कंपैरेटिवली ये शॉर्टर है, कंपैरेटिवली ये लॉन्गर है, कंपैरेटिवली ये लार्जर है। हम कहते हैं ना ER लगाकर लार्जर या मोर का तर्जुमा लगाते हैं, तो ये अफलू पैटर्न होता है। जैसे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अकबर क्या, ज्यादा बड़ा। ठीक है, अकबर का मतलब होता है ज्यादा बड़ा, कबीर मतलब बड़ा, अकबर मतलब ज्यादा बड़ा, कसीर मतलब ज्यादा कसरत से, और अक्सर मतलब कसरत की और ज्यादा बढ़ोतरी हो गई तो ज्यादातर। ठीक है, क्या हो जाएगा, मोस्ट ऑफ देम, ज्यादातर, अक्सर, उसमें ज्यादा की बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, जैसे हम कहेंगे सगीर, सगीर मतलब छोटा, असगर मतलब ज्यादा छोटा, तो ज्यादा का वर्ड लग जाता है, उसके आगे मोर का वर्ड लग जाता है। ठीक है, ER लग जाता है। अफलू पैटर्न में कंपैरेटिव पैटर्न है ये, और सुपरलेटिव में भी इसी पैटर्न को यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। ठीक है, तो ये लॉन्ग का मतलब होता है लंबा, लॉन्गर मतलब ज्यादा लंबा, लॉन्गेस्ट मतलब बहुत लंबा, तो ये जो दोनों है ना, ये अफलू पैटर्न पर आता है। ठीक है, याद रखें इस पैटर्न को। अक्सर, अकबर, इसके एग्जाम्पल्स हैं असगर, असगर, सगीर से बनता है असगर, कबीर से बनता है अकबर, कसीर से बनता है अक्सर, इस तरीके से वर्ड बनता है, अलिफ लग जाता है। ठीक है, तो ये अफलू पैटर्न पर है। अक्सर का मतलब ज्यादातर, व और अक्सरू ज्यादातर, काफ सा रा इसके रूट लेटर है, अक्सर मतलब ज्यादातर, ज्यादातर, या आप इसको अक्सर भी कह सकते हैं, उर्दू में अक्सर वर्ड यूज होता है, यानी मोस्ट ऑफ देम, मोस्ट ऑफ, मोस्ट ऑफ, हुम, ये वही अटैच प्रोनाउन है, जमीर मुत्तसिल है, जुड़ा हुआ है इसलिए मुत्तसिल हम कह रहे हैं। हुम मतलब उनमें से, अक्सर, उनमें से, उनमें, उन सब में या उनमें, देम का तर्जुमा हो जाएगा, हुम मतलब देम, मोस्ट ऑफ देम, उनमें अक्सर, उनमें ज्यादातर क्या है, अल फासिकूना, अल से शुरू हो रहा है, अल का तर्जुमा द हो जाएगा, उर्दू में हम इसका तर्जुमा नहीं करेंगे, खास बनाने के लिए अल यूज होता है। फासिक फाइल पैटर्न पर है,
فاعلن یعنی ڈوئر، کام کرنے والا، کام کرنے والا. تو فاسق مطلب فسق کرنے والا، ٹھیک ہے، یعنی نافرمانی کرنے والا. تو فا سین قاف اس کے روٹ لیٹر ہے. فاسق جو ہے فائل پیٹرن پر ہے. اونا لگ گیا پلورل ہو گیا، جمع ہو گیا. اونا سے کیا ہو جاتا ہے؟ جمع، پلورل ہو جاتا ہے. تو یہ والا والے بن جائے گا. ٹھیک ہے، فاسق مطلب فسق کرنے والا، نافرمانی کرنے والا. اور اونا لگ گیا تو نافرمانی کرنے والے، یعنی فاسق ہیں، فسق کرنے والے ہیں، نافرمانی کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اردو میں فاسق کو فاسق بھی کہہ سکتے ہیں، ڈس اوبیڈینٹ. ڈس اوبیڈینٹ فاسق مطلب نافرمانی کرنے والے. کیوں ہو گیا؟ اونا کی وجہ سے، پلورل کی وجہ سے. نافرمانی کرنے والے فاسق. اللہ فرماتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ سارے ہی اہل کتاب کیسے تھے، سارے اہل کتاب کیسے ہیں؟ نافرمانے، بلکہ کچھ اس میں سے ایمان لے آئے، لیکن اکثر زیادہ تر جو ہیں فاسق ہیں. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہاں حد سے بڑھ جانے والے، حد سے بڑھ جانے کے لیے اعتدا کا ورڈ آتا ہے، عدو کا ورڈ آتا ہے، اسی لیے ہم فاسق میں نافرمان کا ورڈ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، فاسق بھی یہی ہوتا ہے، حد سے ہی بڑھتا ہے جب بھی وہ فاسق بنتا ہے، نافرمانی کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب میں کچھ لوگ ایمان والے ہیں اور زیادہ تر فاسق ہیں. تو یعنی جو یہود و نصارہ تھے، جیسے عبداللہ ابن سلام تھے، وہ بعد میں کیا ہو گئے تھے؟ ایمان، یہودی اسکالر تھے وہ، پھر وہ بعد میں ایمان لے کر آ گئے تھے. ایسے کچھ، اور جیسے ہم دیکھتے ہیں حبشہ نجاشی بادشاہ جو تھا، عیسائی بادشاہ تھا، بعد میں وہ کرسچینٹی چھوڑ کر مسلمان ہو جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ کچھ تو ایسے بھی تھے جو ایمان لے آئے تھے، انہوں نے یہود و نصرانیت چھوڑ دی، کرسچینٹی اور جوڈائزم چھوڑ کر وہ اسلام میں داخل ہو گئے. ٹھیک ہے، لیکن زیادہ تر لوگ کیسے نکلے؟ فاسق ہی نکلے. چلیں اب ہم انشاءاللہ ریوائز کر لیتے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں یہاں پر، کن ہو، تم ہو، خیرہ بہترین، امت تم بہترین امت ہو. اخرجت نکالی گئی ہے، پیش اور زیر کی وجہ سے پیسو ہو گیا، نکالی گئی ہے، لیے اناسی لوگوں کے لیے، تا تم وانوسب امرا حکم دیتے ہو، بی کا المعروفی نیکی کا، وہ اور تا تم وانوسب نہیں کرتے یعنی منع کرتے ہو، روکتے ہو، ان سے المنکر برائی سے، وہ اور تا تم وانوسب امنا ایمان لاتے ہو، بی پر اللہ پر، وہ اور لو اگر آمنا ایمان لاتے اہل کتاب اگر ایمان لاتے اہل کتاب، یا ہم کہہ سکتے ہیں کتاب والے، اگر ایمان لے آتے کتاب والے، لا یقیناً کانا ہوتا خیرن بہتر، لا لیے ہم ان کے لیے، من سے ہم ان میں سے، المومنون ایمان والے بھی ہیں، وہ اور اکثر زیادہ تر، اکثر ہم ان میں سے اکثر، الفاسقون فاسق ہیں، نافرمان ہیں، ڈس اوبیڈینٹ ہے. ٹھیک ہے، دوبارہ دیکھیے، تم ہو بہترین امت، نکالی گئی ہے لوگوں کے لیے، تم سب حکم دیتے ہو نیکی کا، اور تم سب روکتے ہو برائی سے، اور تم سب ایمان لاتے ہو اللہ پر، اور اگرچہ ایمان لے آتے اہل کتاب، یا ہم کہہ سکتے ہیں اور اگر ایمان لے آتے کتاب والے بھی، یقیناً البتہ ہوتا بہتر ان کے لیے، یعنی انہی کے لیے بہتر تھا اگر وہ ایمان لے آتے، ان میں سے ایمان والے بھی ہیں، اور اکثر ان میں سے، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے ایمان والے بھی ہیں اور زیادہ تر ان میں سے فاسق ہیں، ان میں زیادہ تر فاسق ہیں. ہم جلدی سے روانی پڑھتے ہیں. تم بہترین امت ہو جو نکالی گئی ہے لوگوں کے لیے، تم سب حکم دیتے ہو نیکی کا، اور تم سب روکتے ہو برائی سے، اور تم سب ایمان لاتے ہو اللہ پر، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے، یقیناً بہترین ہوتا ان کے لیے، بہتر ہوتا ان کے لیے، ان میں ایمان والے بھی ہیں، اور ان میں اکثر زیادہ تر لوگ
فاسق ہیں، نافرمان ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت کی وضاحت کر دی کہ کسی امت کو جب کوئی ٹائٹل، کوئی عہدہ، کوئی پوسٹ، کوئی منصب دیا جاتا ہے تو اس سے ویسا کام کا بھی کیا ہوتا ہے، ایکسپیکٹیشن ہوتا ہے. اس سے ویسی ہی ذمہ داریوں کی بھی کیا ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کو بڑا عہدہ مل گیا تو اس کو بہت سارے رائٹس مل گئے، اس کو بہت سارے پریویلیجز مل گئے، اس کو بہت ساری کیا مل گئی، مراحت مل گئی. لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ جتنی بڑی پوسٹ ہوتی ہے اس کی اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اور اتنی ہی بڑی اکاؤنٹیبلٹی، پوچھ تاچھ ہوتی ہے. انسان سمجھتا ہے اس کی کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہے. اب اللہ رب العزت نے اتنی بڑی ذمہ داری جو نبیوں کو دی تھی وہ اس امت کو دی ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کی پوچھ تاچھ بھی اللہ رب العزت کے وہاں بڑی ہے. اور ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھا تھا نا، وَلَا تَكُنْ، ہم نے جو پچھلی ابھی کل کی آیت تھی آئی تھنک، اس میں پڑھا تھا ہم نے کہ تم میں کچھ لوگ تو ایسے ہمیشہ رہنے چاہیے جو کیا ہوں، نیکی کا حکم دیتے رہیں. وَلَا تَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. اور چاہیے کہ تم میں سے کچھ لوگ ہمیشہ یہ امت بنے رہے، یہ کام کرتے رہیں کہ وہ نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں اور نیکی کی طرف، خیر کی طرف بلاتے رہیں. اگر یہ کام چھوڑ دیا جائے گا تو یہ امت کیا ہو جائے گی، اللہ رب العزت پھر ایسے لوگوں کو کیا کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے جو یہ کام سے رک جاتے ہیں. تو اسپیشلی علماء اکرام، اسکالر جو ہوتے ہیں دین کے، ان کا یہ کام ہوتا ہے. اور جنرلی ہمارے اوپر بھی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جتنا ہم، ہماری کیپیسٹی ہو، ہم جتنی استطاعت رکھتے ہوں وہ یہ کام کریں. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برائی کو اگر دیکھو تو سب سے پہلے کیا کرو، اسے اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روک دو، اگر نہیں روک سکتے تو اسے اپنی زبان سے روکو. اور سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے کہ اگر تم یہ دونوں کام نہیں کر سکتے کسی برائی کو دیکھ کر تو اس کو اپنے دل میں ہی برا جانو. ایسا نہ ہو کہ ٹرینڈ میں اگر برائی چل گئی تو تم کیا کرو، اسی کے ہو جاؤ. ہم تو اسی لیے ہم بے حیائی کو اور برائیوں کو اور مطلب ان تمام چیزوں کو اب جو ٹرینڈ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، ہم یہ ساری چیزوں کو کیا کر رہے ہیں، اپناتے جا رہے ہیں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ امت محمدیہ کو، خیرہ امت کو، بہترین امت کو ذمہ داری دی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے بھی یہ کام لے لے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے جو خیرہ امت ہے، بہترین امت میں ہے. ٹھیک ہے. تو ہم کیا کریں گے، اپنے لیول پر جتنا ہم کر سکتے ہیں اس لیول پر بہترین طریقے سے، جھگڑا نہیں کرنا ہے، حجتیں نہیں کرنی ہے، بلکہ بہترین طریقے سے اگر ہم اس چیز کو کنوے کر سکتے ہیں تو ہم نے اس چیز کو کنوے کرنا ہے. دل میں برا جاننا کا مطلب ہے کہ ایٹ لیسٹ یہ تو ہو کہ آپ کی، اگر ایک کسی بادشاہ ہے، ہر کوئی تو نہیں ہے نا جو بادشاہ کو کیا کر سکے، کریکٹ کر سکے، تو کم از کم اس کو دل میں اتنا احساس ہونا چاہیے کہ وہ چیز بری ہے. اب دیکھیں لوگوں نے، اب ہم جو ہے ٹرینڈ میں آ گئے، فیشن میں آ گئے، ہم نے سر سے دوپٹے اتار دیے، ہم بالوں کو ڈھکنا، کور کرنا کوئی برائی نہیں سمجھتے. کیوں؟ کیونکہ بہت کامن ہو چکا. اب ہم نے اس کو برا بھی سمجھنا چھوڑ دیا. یعنی ایک دور تھا کہ لوگ جو تھے، عورتیں جو سر پہ دوپٹہ ہٹاتی نہیں تھی. خیر اپنے گھر میں آپ کو اجازت ہے، لیکن محرمت کے سامنے اجازت ہے، لیکن نہ محرم کے سامنے لوگ ایسے ہی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہم ایک ایگزامپل دے رہے ہیں، چھوٹا سا ایگزامپل. تو یہ کتنا کامن ہو چکا ہے اب. ایک زمانے میں اس چیز کو بہت برا سمجھا جاتا تھا کہ اگر کوئی عورت کسی نامحرم کے سامنے بغیر دوپٹے کے آ جائے تو اس کو برا جانا جاتا تھا. اب ہم برا بھی نہیں سمجھتے اس کو. تو یہ ایٹ لیسٹ دل میں بھی برا نہیں ہے، برائی کو ہم برا جان رہے ہیں. تو یہ کیا ہے، یہ تو سب سے چھوٹا درجہ تھا، تو وہ بھی ہم سے جاتا رہا. ٹرینڈ کے نام پر، فیشن کے نام پر ہم سے کیا کیا گیا، ہمارے سر سے دوپٹے بھی اتروا دیے گئے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ یہاں پر تم نے کیا ہونا چاہیے کہ نیکی کا حکم دینے والے ہو اور برائی سے روکنے والے. اور یہ کب ہوگا، جب انسان خود کر رہا ہوگا اس چیز کو. جب انسان برائی کو برائی جان رہا ہوگا تبھی تو برائی سے روکے گا. جب نیکی کو نیکی جاننے گا تبھی تو نیکی کا حکم دے گا. تو یہاں پر ہمیں بھی اس کے لیے علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس چیز کو کیا کر سکیں، آگے پروموٹ کر سکیں، آگے اس کو پریچ کر سکیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. چلیں ہم تینوں آیتیں ریپیٹ کرتے ہیں. الحمدللہ 3 آیتیں مکمل ہوئیں اور وقت پھر زیادہ ہو گیا. اللہ اکبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
آیت نمبر 108، تل کا یہ سب آیات آیتیں ہیں، اللہ کی آیتیں ہیں، نون ہم تلو تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہاں اس کو، علا پر کا آپ پر، بھی ساتھ، الحق کی حق کے ساتھ، وہ اور ماں نہیں، اللہ کے ساتھ ماں آئے تو نہیں کا ترجمہ ہوگا، اور نہیں ہے اللہ یا وہ ارادہ کرتا چاہتا ظلم کرنا، لیے العالمین جہان والوں پر، یہ جہان والوں کے لیے وہ ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم پڑھ کر سناتے ہیں اسے آپ پر، یا ہم تلاوت کرتے ہیں اسے آپ پر حق کے ساتھ، اور نہیں اللہ چاہتا ظلم، نہیں اللہ ارادہ رکھتا ظلم کا جہان والوں کے لیے یا جہان والوں پر۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم پڑھتے ہیں اس کو آپ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق کے ساتھ، اور نہیں اللہ چاہتا ظلم کرنا جہان والوں پر کا ترجمہ بھی آپ کر سکتے ہیں سینٹینس کے مطابق، لیے ہے لیکن پر کا بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 109، وہ اور لیے اللہ کے لیے ہے، ما جو فی میں السماواتی آسمانوں میں ہے، اور ما جو کچھ فی میں الارضی زمین میں ہے، وہ اور الا طرف اللہ کی طرف، تا وہ رجا لوٹائے جاتے ہیں، پیش اور زبر لوٹائے جاتے ہیں، الامور تمام کام، تا یعنی وہ یعنی امور، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تمام کام۔ نیکسٹ آیت، آیت نمبر 110، کن ہو تم سب، خیرہ بہترین، امت اخرجت نکالی گئی ہے، لیے اناسی لوگوں کے لیے، تا تم وانو سب امرا حکم دیتے ہو، بی کا المعروفی نیکی کا، اور تا تم وانو سب نہیں منع کرتے ہو روکتے ہو، ان سے المنکر برائی سے، اور تا تم وانو سب منا ایمان لاتے ہو، بی پر اللہ پر، اور لو اگر آمنا ایمان لاتے اہل کتاب والے، لا یقیناً کانا ہوتا، خیرن بہتر، لا لیے ہم ان کے لیے، من سے ہم ان میں سے، المؤمنون ایمان والے ہیں، اور اکثر زیادہ تر یا اکثر لوگ، ہم ان میں سے، الفاسق فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ تم ہو بہترین امت، تم سب ہو بہترین امت جو نکالی گئی ہے لوگوں کے لیے، تم سب حکم دیتے ہو نیکی کا، اور تم سب روکتے ہو برائی سے، اور تم سب ایمان لاتے ہو اللہ پر، اور اگر ایمان لے آتے اہل کتاب بھی، یقیناً ہوتا بہتر ان کے لیے، ان میں سے ایمان والے بھی ہیں، اور ان میں اکثر زیادہ تر لوگ فاسق یعنی نافرمان ہیں۔ الحمدللہ، یہ ہماری 3 آیتیں مکمل ہوئیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ لوگ چاہیں تو اس آیت کو حفظ بھی کر سکتے ہیں، آیت نمبر 110 کوٹیبل آیت ہے یہ، تو اگر چاہیں تو یہ اٹس ناٹ نیسیسری، آپ کو یاد کرنا ضروری نہیں، اگر آپ چاہیں تو اس کو لرن کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔